اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، نہایت اہم موضوع جس پہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے کافی دنوں سے، اور وہ بچے کی تربیت کا موضوع ہے. بیان ہوا اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے، بچے کا نطفہ ٹھہرنے سے پہلے والدین ایک 40 دن کا مراقبہ کریں، خود اپنی تربیت کریں، خود اپنی پرورش کریں، خود جو ہے وہ مکارم اخلاق کی رعایت کریں، خود محرمات سے دوری اختیار کریں. خود والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کو 40 دن تک استعمال کریں تاکہ ان کے وجود سے مثبت اور پازیٹیو انرجی ان کی اولاد تک منتقل ہو. یہ تفصیلی موضوع اس پر گفتگو ہو چکی. پھر جب نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو اس موضوع پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ اس دوران والدین کو کیا کرنا ہے اور بالخصوص اماں کے کیا وظائف ہیں. پھر یہ بھی موضوع آپ کے ساتھ گفتگو ہوا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اس دنیا میں بچہ آ جاتا ہے، تو پیدائش کے بعد کیا چیزیں مستحب ہیں، کون سے کام انسان کو کرنے چاہیے جو مستحبات میں اور اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے ہیں. اگرچہ یہ ظاہری آداب جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیے جاتے ہیں، انسان ان کو ظاہر پر عمل کرتا ہے، لیکن شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں جو چیز بھی بیان کی گئی ہے اس کے ظاہر کے پیچھے ایک ملکوتی پہلو موجود ہے، ایک باطنی پہلو موجود ہے، ایک نورانی پہلو موجود ہے کہ انسان اگر اس ظاہر کی رعایت کرے گا تو اس ملکوتی پہلو سے آراستہ ہو سکتا ہے اور خود کو ملکوتی کر سکتا ہے. پھر بیان ہوا کہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے، اس کا نام محمد رکھنا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہم نے دیکھی کہ جو 3 بیٹوں کا باپ ہے اور وہ اپنے کسی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھتا، اس نے رسول خدا پر جفا کیا. یعنی یہ روایت 2 انداز میں ہے. 3 بیٹوں کے لیے بھی ہم نے دیکھی ہے، 4 بیٹوں کے لیے بھی دیکھی ہے. یعنی جس کے 4 بیٹے ہیں اور وہ کسی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھتا تو اس نے جفا کی ہے. جس کے 3 بیٹے ہیں اور اس نے کسی کا نام محمد نہیں رکھا تو اس نے جفا کی ہے. آج ایک نہایت اہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں عزیزان محترم، اور وہ ہے بچے کو دودھ پلانا. عزیزان محترم، ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے، نہایت ہی بابرکت غذا ہے. خداوند متعال نے ماں کے دودھ سے بابرکت اور بہترین غذا بچے کے لیے کسی اور چیز کو قرار نہیں دیا ہے. لہذا آپ اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ یہ جو اسلامی تعلیمات میں جو احکام بیان کیے جاتے ہیں، جو باتیں اسلامی تعلیمات میں بیان کی جاتی ہیں، الہی ادیان میں بیان کی جاتی ہیں، عالمی سطح پر ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، اور ان تحقیقات کا نچوڑ لوگ اپنی جو تحقیقات ہیں، جو اپنے نظریات ہیں، ان صورت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم مسلمان ممالک میں رہنے والے لوگ اس مغرب کی جو تحقیقات ہیں ان کا ریفرنس دیتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس نے یہ تحقیق کی ہے، فلاں ڈاکٹر کا یہ نظریہ ہے، فلاں جو شخصیات ہیں انہوں نے اس انداز میں گفتگو کی ہے. ہم اس کو بہت ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی اس کا پرچار کرتے ہیں، بہت ہی اس کو فوکس دیتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات میں بہتر انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موضوعات ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ آج کل کی نیو جنریشن اور آج کل کے جو نیو دور کے اور اس جدید دور کے سائنسدان ہیں، اور بالخصوص ہمارے اپنے نوجوان سائنسدان، بالخصوص ہمارے اپنے مسلمان سائنسدان،
اور جو نوجوان طبقہ ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی موضوعات کو اسلامی تعلیمات سے اٹھائیں اور ان موضوعات پر تحقیق کریں، ان کے نتائج کو دیکھیں اور ان کو مستند کریں قرآن و سنت کے ساتھ اور اسے عالمی دنیا کے سامنے پیش کریں۔ عزیزان محترم، 1 اگست سے 7 اگست کو پورا ایک ہفتہ بنایا جاتا ہے ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک، یعنی چھاتی سے دودھ پلانے کا ہفتہ۔ یعنی ماں اپنا دودھ چھاتی سے نکال کر کسی فیڈر میں ڈال کر اس کو اگر بچے کو پلاتی ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے، خود چھاتی سے لگا کر بچے کو دودھ پلانا، اس پہ عالمی سطح پر تحقیقات ہو چکی ہیں، عالمی سطح پر ترغیب دلائی جاتی ہے خواتین کو کہ وہ یعنی 1 اگست سے 7 اگست تک انہیں یہ ترغیب دلائی جاتی ہے، اور ابھی ہم اگست ہی میں موجود ہیں اور آج 5 اگست ہے، تو در واقع یہ ہفتہ ماں کا اپنی چھاتی سے بچے کو دودھ پلانے کا ہفتہ ہے۔ اور اسی ہفتے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ماں کے دودھ کی اہمیت کے موضوع پر۔ عزیزان محترم، جب اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں کا دودھ صرف اور صرف بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور اس کی جسمانی نشو و نما سے علاوہ اس کی کوئی اور اہمیت نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے؟ اگر ماں کے دودھ کی خاصیت رکھنے والا دودھ مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈبے کے اندر مل جاتا ہے تو اسی دودھ کو بنا کر بچے کو پلا دیا جائے۔ لہٰذا اس جدید دور میں بعض خواتین اپنی فٹنس کا خیال رکھتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنی چھاتی سے دودھ پلائیں، اور بعض خواتین بعض وجوہات کی بنیاد پر انہیں دودھ نہیں آتا، ان کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے دودھ نہیں پلاتی ہیں، اور بعض خواتین دودھ پلاتی بھی ہیں اپنے بچوں کو۔ بس مختلف نظریات کے ہمارے معاشرے میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ موجود ہے، لیکن اگر اسی موضوع کو اسلامی تعلیمات کے دائرے میں دیکھا جائے تو یہ جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماں اگر بچے کو فیڈنگ کرتی ہے اور دودھ پلاتی ہے تو یہ دودھ بچے کی صرف جسمانی نشو و نما کے لیے مفید ہے، اور اس کے علاوہ اس دودھ کا بچے کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر اس دید کو جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کو اسلامی تعلیمات میں آ کر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اسلامی تعلیمات اس کے برعکس بیان کرتی ہیں، یعنی جہاں بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے، بچے کی جو صحت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جو بچے کی جسمانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جہاں ماں کا دودھ نہایت اہمیت کا حامل ہے، وہاں اس کے ملکوتی پہلو بہت زیادہ ہیں عزیزان محترم۔ لہذا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں، ہم 233 سے اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں، وگرنہ اور بھی آیات اب اس موضوع پر بیان کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال ایک تفصیلی جو ہے وہ حکم بیان فرما رہا ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، یعنی مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال جو ہیں وہ دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینے۔ لہذا خداوند متعال نے ایک ٹائم پیریڈ جو بیان کر دیا ہے اس آیت میں، اور تفصیلی آیت ہے البتہ، ہم یہاں سے صرف جو اہم نکات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خود ماں جو ہے وہ بچے کو فیڈنگ کروائے، یعنی ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے، خود ماں کے لیے تاکید کی ہے خداوند متعال نے۔ البتہ یہاں اس چیز کی طرف بھی توجہ کی جائے کہ ماں اگر دوسری خواتین کو جو ہے وہ اس کام پر لے کر آئے، یعنی وہ خواتین جو حاملہ تھیں، ان کو بچہ ہوا ہے، اب ان کی چھاتی میں دودھ ہے، ان کو اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ تنخواہ پر رکھتی ہیں تاکہ وہ ان کے بچے کو دودھ پلائے، تو ماں ایسا بھی کر سکتی ہے، لیکن اسلامی آداب میں ترجیح ماں کو حاصل ہے۔ لیکن دوسری خاتون کو ماں پر اگر ترجیح اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے تو اس ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 خواتین ہیں، ایک بچے کی اپنی اوریجنل ماں ہے، ایک دوسری خاتون ہے، لیکن اگر آپ جسمانی خصوصیات کو دیکھیں
ذہنی روانی خصوصیات کو دیکھیں، اخلاقی خصوصیات کو دیکھیں اور عقیدتی خصوصیات کو دیکھیں، ایمانی خصوصیات کو دیکھیں، تو ان دو خصوصیات کو یعنی ان دو خواتین میں ان خصوصیات کا اگر موازنہ کیا جائے تو ماں کی نسبت وہ جو دوسری خاتون ہے وہ ان خصوصیات میں کامل تر ہے۔ جسمانی اعتبار سے سالم ہے، بالکل کسی قسم کے مرض میں مبتلا نہیں ہے، کسی قسم کے عیب میں مبتلا نہیں ہے۔ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے وہ زیادہ تندرست ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اخلاق حمیدہ کی مالک ہے۔ اعتقادی اعتبار سے کامل اعتقادات کی مالک ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتی ہے۔ لیکن اس طرف اگر ماں میں آئیں تو ماں میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص موجود ہے، وہ کمال جو اس خاتون میں ہے وہ ماں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہاں اسلامی تعلیمات کہتے ہیں کہ ماں کو نظر انداز کیا جائے، وہ خاتون جو ان خصوصیات کی حامل ہے اس خاتون کو مقدم کیا جائے، اسے بچے کی فیڈنگ کروائی جائے اور اسے تیار کیا جائے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ پس یہاں جو خداوند متعال نے کہا ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، حکم یہی ہے کہ ماں پلائے، لیکن ماں سے زیادہ بافضیلت اگر کوئی موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ رجحان حاصل ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں، آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنی توضیح المسائل میں اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ پھر دوسرا نقطہ جسے فقہا بیان کرتے ہیں اسی آیت سے کہ یہاں حولین کاملین بیان کیا گیا ہے، یعنی مکمل 2 سال، اور ان حولین کاملین کا جو محاسبہ ہے یہ آج کل کی انگلش تاریخ سے یا شمسی تاریخ سے نہیں کیا جائے گا۔ اس کا باقاعدہ محاسبہ کرنے کے لیے آپ کو چاند کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا حولین کاملین کے لیے، اور 24 مہینے بنتے ہیں حولین کاملین۔ ان 24 ماہ میں دودھ پلانا ہے، 24 سے زائد نہیں جا سکتے۔ اگر آپ 24 سے بڑھیں گے تو اس کی اسلامی تعلیمات میں اجازت نہیں ہے، آپ اس کو متوقف کریں۔ لیکن اس طرف سے کم مدت جو بیان کی گئی ہے وہ 21 مہینے بچے کو دودھ پلانا مستحب ہے فقہی اعتبار سے، اور 21 مہینے سے اگر آپ اوپر بڑھنا چاہتے ہیں تو 24 مہینے تک آپ بچے کو دودھ پلائیں۔ 24 مہینے سے آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، کیوں؟ خداوند متعال نے حولین کاملین کا ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں ماں کے دودھ کو کیا خاصیت حاصل ہے کہ جو ماں کے دودھ ہی کو اتنی جو ہے وہ رجحان حاصل ہے، اور وہ بھی اپنی چھاتی سے دودھ پلانا، یعنی اس کو دودھ کو باہر نکال کر کسی فیڈر میں ڈال کر اس کے ذریعے سے فیڈنگ کروانا، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ خود اپنی چھاتی سے لگا کر بچے کو دودھ پلانا اس کی اہمیت ہے اسلامی تعلیمات میں۔ ایک موضوع اس سلسلے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دودھ یعنی ماں کی چھاتی کا دودھ بچے کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ لہٰذا آپ عزیزان محترم دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی ابن موسیٰ رضا کی لسان مبارک سے عیون اخبار رضا علیہ الصلوۃ والسلام جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 34 ہے اور حدیث نمبر 69 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نقل کر رہے ہیں، اور بہت مشہور حدیث ہے، لیس للصبیء لبن خیر من لبن امہ، کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ خیر و برکت رکھنے والا دودھ اور کوئی دودھ ہی نہیں ہے۔ یعنی ماں کا دودھ ہی ایسا دودھ ہے جو بچے کے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، اور اس سے بھرپور غذائیت والا دودھ اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک نقطہ۔ پھر آپ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے روایت ہے، جسے مرحوم کلینی فروع کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے۔ مرحوم صدوق اسی روایت کو من لا یحضرہ الفقی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 305 ہے۔ شیخ طوسی تہذیب الاحکام میں جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 181 ہے۔ اسی روایت کو ان 3 جو نامور محدثین نامور فقہا ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما من لبن یرضع بہ الصبیء اعظم برکت علیہ من لبن امہ، یعنی بچے کے لیے اس سے زیادہ یعنی ماں کے دودھ سے زیادہ بابرکت دودھ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور خود حضرت سید الشہداء امام حسین عالی مقام دعائے عرفہ میں، دعائے عرفہ جسے عزیزان محترم مرحوم اللہ باقر مجلسی نے
بہار الانوار کی جلد نمبر 95 ہے اور صفحہ نمبر 217 پر اس دعا کو تحریر کیا ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی مفاتیح الجنان میں بھی آپ دعائے عرفہ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مرحوم شیخ قمی یا مرحوم مجلسی نے امام حسین عالی مقام سے اس دعا میں در واقع امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، الطافات کا، احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اللہ کی نعمات کو اپنے لیے گن رہے ہیں۔ بیان فرما رہے ہیں وَحَافِظْتَنِی فِی الْمَہْدِ، اے میرے پروردگار جب میں اس گہوارے میں، اس مہد میں بالکل ناتوان تھا، بالکل کمزور تھا، بالکل کوئی میرا محافظ نہیں تھا، تو نے میری حفاظت کی ہے فی المہد طفلا صبیا ورزقتنی من الغذاء لبنا مریا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اس گہوارے میں خطرات سے محفوظ رکھا ہے اور ماں کی چھاتی سے اور ماں کے دودھ جیسی گوارا غذا تو نے میرا رزق قرار دیا۔ پس یہاں سے اللہ کا یہ ایک الطاف، اللہ کا یہ ایک احسان ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت بسنا کی لسان مبارک سے۔ پھر عزیزان محترم، روایات کا وہ دوسرا گروہ جو دودھ کی یعنی ماں کے دودھ کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، لیکن در واقع اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا سے ان خواتین کے لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ جنہیں آپ دودھ کے لیے انتخاب کرتے ہیں، یعنی رضائی خواتین جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آ کر دودھ پلاتی ہیں اور اس کے بابت اجرت کو وصول کرتی ہیں۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اس روایت کو مرحوم شیخ حر آملی نے وسائل الشیعہ ہے جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 468 پر اس روایت کو مرحوم حر آملی نے بیان کیا ہے۔ کانا علیہ السلام یقول، یعنی امیر المؤمنین اکثر یہ کہا کرتے تھے تخیروا للرضاء کما تخیرون للنکاح، یعنی تم رضاعت کے لیے بھی ایسے ہی خواتین کو اختیار کرو، ان کی چھان پٹک کرو، ان کا جائزہ لو جیسے تم نکاح کے وقت جو ہے وہ خواتین کا اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہو۔ کیوں ایسا کرو؟ فإن الرضاء یغیر الطباع، چونکہ رضاعت جو ہے وہ انسان کی طبیعت کو، انسان کی خصوصیات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ایسے ہی ہے، ایک خاتون نے آئی، آ کر دودھ پلایا اور کام تمام ہو گیا۔ نہیں عزیزان محترم، یہاں اس بچے کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، اس کی تربیت میں یہ دودھ نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا تیسرا گروہ روایات کا آپ کو وہ گروہ بیان کرتا ہوں کہ جس میں ماں کو دودھ پلانے کے اجر کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی ماں کو تشویق دلائی گئی ہے کہ وہ خود اپنی چھاتی سے اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ لہٰذا ایک تفصیلی روایت میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اس تفصیلی روایت کو اس تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا، لب مطلب جو ہے وہ یہاں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ، تمام فضائل، تمام کرامات، تمام نیکیاں تو مردوں کے لیے ہیں، کہ خواتین کے لیے بھی کوئی ایسی جو ہے وہ خاصیت موجود ہے اسلامی تعلیمات میں؟ تو رسول خدا ایک تفصیلی روایت کو بیان کرتے ہیں جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اس روایت میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَسَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وَلَدِ اسماعیل، یعنی ماں کے وجود سے وہ بچہ جو چسکی لیتا ہے اور وہ جو ایک گھونٹ دودھ پیتا ہے، اس ایک گھونٹ کے بدلے میں خداوند متعال اولاد اسماعیل میں سے ایک بندے کے آزاد کرنے کا صلہ اور ثواب اس ماں کو عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ بہت بڑا اجر ہے عزیزان محترم، ماں کو ترغیب اور تشویق دلائی گئی ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات سے اگر ہٹ کے جدید تحقیقات کو آپ مد نظر رکھیں تو آج کل کی جدید سائنس بھی اس بات پر پہنچ چکی ہے، جیسے کہ میں نے آغاز میں بیان کیا کہ 1 اگست سے 7 اگست تک باقاعدہ چھاتی سے دودھ پلانے کا ہفتہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ اس بات کی طرف
इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि माँ की जो मुस्बत आदात हैं, जो मुस्बत खुसूसियात हैं, जो अखलाकी खुसूसियात हैं, जो नफ्सियाती खुसूसियात हैं, जो जिस्मानी खुसूसियात हैं, जो अकली खुसूसियात हैं, वो इस दूध के ज़रिए से इस बच्चे तक मुंतकिल होनी है। लिहाजा ये बहुत अहमियत का हामिल मसला है, इसे कम जो है वो नहीं लेना चाहिए, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये जो हौलैन कामिलैन है अजीज़ान मोहतरम, इसमें माँ का एक हक है जो उस बच्चे के ऊपर है, बच्चे के वली के ऊपर है। इस हक को इस्लामी तालीमात में हक़ हिज़ानत कहा जाता है, यानी दरवाके वो मुद्दत जो माँ इस बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी जो ज़िंदगी के लवाज़िमात हैं, जो अखराजात हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन्हें तामीन करना, उन्हें फ़राहम करना, उन्हें पूरा करना इस बच्चे के वालिद की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा यहाँ फ़िक़ही एतबार से खातून अपने शोहर से बच्चे को दूध पिलाने का हक़ हिज़ानत जो है वो वसूल कर सकती है रकम के तौर पर या गैर रकम के तौर पर, यानी अपने अखराजात की डिमांड कर सकती है कि आपने मुझे कपड़े लेकर देने हैं, आपने मुझे अच्छी रिहाइश देनी है, अच्छी खुराक देनी है, ये जो चीज़ें ये डिमांड कर सकती है, माल की सूरत में भी कर सकती है और जिन्स की सूरत में भी कर सकती है, और ये उसे अदा करना होंगे। लेकिन अगर खुद बच्चा साहिब हैसियत है, बस औकात बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे माशरे में कहा जाता है कि सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं, यानी इतने मालदार हैं कि वो पैदाइशी तौर पर ही मालदार होते हैं, इस दुनिया में कदम रखते हैं, उनको एक ऐसी मीरास मिल जाती है, एक ऐसा सरमाया मिल जाता है। तो अब यहाँ हक़ हिज़ानत खुद उस तिफ़ल से, उस बच्चे के अमवाल से उठाया जाएगा। अब अगर बच्चे के पास कोई माल नहीं है तो बच्चे के बाप को वो अदा करना होगा हक़ हिज़ानत, और अगर ना बच्चे के पास कोई माल है और बच्चे का बाप भी मालदार नहीं है, और अगर बच्चे का बाप मुमकिन है इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो, तो अब इस सूरत में उसके दादा को अदा करना होगा। अगर दादा नहीं है तो परदादा को अदा करना होगा। लेकिन फुक़हा यहाँ ये भी बयान करते हैं कि एहतियात वाजिब की बुनियाद पर माँ यहाँ इस हक़ हिज़ानत को वसूल न करे और इस बच्चे को ऐसे ही दूध पिलाए। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, अब यहाँ रिवायात के निचोड़ में वो खातून जो दाया के तौर पर आप इंतखाब कर रहे हैं, एक तो इसका नतीजा बनता है महरमियत, यानी वो खातून जो दूध पिलाती है किसी बच्चे को, इस दूध पिलाने के नतीजे में वो उस बच्चे की महरम हो जाती है, उसके बच्चे इस बच्चे के महरम हो जाते हैं, वो एक अलग मौजू है, उस मौजू को यहाँ आपके सामने अभी बयान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो दाया दूध पिला रही है, इस्लामी तालीमात में फ़ुक़हा ने इसके बाकायदा खुसूसियात को बयान किया है। मसलन पहली खुसूसियत बयान करते हैं कि वो मुसलमान हो, दूसरी खुसूसियत बयान करते हैं कि वो मोमिन हो, यानी 12 इमामों को मानने वाली हो, तीसरी खुसूसियत उसकी बयान करते हैं कि वो आकिल हो और फ़ज़ाइल अखलाकी की हामिल हो, रज़ाइल अखलाकी से दूर करने वाली हो। जिस्मानी एतबार पर वो खातून तंदुरुस्त होनी चाहिए, रवानी एतबार से वो खातून पागल नहीं होनी चाहिए, दीवाना नहीं होनी चाहिए, और हर एतबार से तंदुरुस्त सही सालिम खातून का इंतखाब किया जाए। और अगर वो दाया काफिर होगी, वो दाया कम अक्ल होगी, और वो दाया जो है वो बदसूरत होगी, या जिस्मानी एतबार से कमज़ोर होगी, या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि उसकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं, तो फुक़हा कहते हैं कि ऐसी खातून को दाया के तौर पर आप इंतखाब नहीं कर सकते। और सबसे अहम खुसूसियत कि वो खातून जो बच्चे को दूध पिला रही है वो खुद हरामजादी ना हो, यानी उसका जो इस दुनिया में पैदाइश है वो निकाह शरई के साथ होनी चाहिए, बगैर निकाह के उसकी पैदाइश ना हुई हो, और जो दूध वो बच्चे को पिला रही है ये दूध भी हलाल का होना चाहिए, यानी उसने खुद आगे निकाह किया हो और उस निकाह से वो हामिला हुई हो और उसकी छाती में जो दूध आया हो वो एक निकाह के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद के जो है वो तफैल, वो दूध उसकी छाती में आया है, तब आप ऐसी दाया को इंतखाब कर सकते हैं। क्यों? चूंकि ये तमाम वो खुसूसियात हैं जो इस दूध के जरिए से इस बच्चे के अंदर मुंतकिल होना है। अगर बच्चा आलूदा हो जाएगा तो अजीज़ान मोहतरम फिर ये बच्चे की जो है वो सलाह नहीं है, इस बच्चे के लिए कोई निजात का रास्ता नहीं है। मैं यहाँ वाक़या आपकी खिदमत बयान करता हूँ, मरहूम शेख फजलुल्लाह नूरी का वाक़या है। शेख फजलुल्लाह नूरी दरवाके एक नहायती मुजाहिद, नहायती अजीम फ़क़ीह का नाम है कि जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी।
ظاہراً مشروطہ کے دور میں ان کا اپنا سگا بیٹا ان کی پھانسی کے لیے بہت جدوجہد کر رہا تھا، بہت آگے بڑھ بڑھ کے ان لوگوں میں جو شیخ فضل اللہ نوری کی جو پھانسی کا مطالبہ کر رہے تھے ان میں ان کا بیٹا سب سے آگے تھا۔ تو کسی نے زندان میں جا کر شیخ فضل اللہ نوری سے سوال کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، دوسرے لوگ آپ سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، لیکن آپ کا بیٹا، سگا بیٹا، وہ سب سے آگے ہے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو شیخ فضل اللہ نوری کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن مجھے اس کی وجہ معلوم ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کی ماں کمزور تھی، اس کی ماں جو ہے وہ کچھ مشکلات میں مبتلا تھی، اس کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ ہم اس بچے کے لیے مجبور ہوئے ایک دایا کے انتخاب کے لیے۔ دایا آئی، اس نے اس کو دودھ پلایا، اور بعد میں ہمیں ایک مدت کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دایا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی دشمن ہے، ناصبی ہے۔ لہٰذا اسی وقت سے جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دایا مؤمنہ نہیں ہے، ہمیں اس بچے کی عاقبت بخیر نہ ہونے کا یقین ہو گیا کہ یہ عاقبت بخیر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ایک ایسی خاتون سے دودھ پیا ہے کہ جو خاتون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی عدو ہے اور دشمن ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ جو روایات میں مطالب بیان کیے جاتے ہیں کہ محاسن اخلاقیہ، اس دودھ کے ذریعے سے فضائل اخلاقی اور محاسن اخلاقی ماں کے اس وجود سے اولاد تک منتقل ہوتے ہیں، یہ واقعاً حقیقت پر مشتمل ہیں، اور اس کے اوپر تو جدید آج کل تحقیقات ہو چکی ہیں۔ پھر عزیزان محترم، دودھ پلانے کے بھی اپنے آداب ہیں، یعنی ماں نے جب بچے کو دودھ پلانا ہے تو وہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے، باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف کی تلاوت کرے، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ یہ آداب ہیں جنہیں آپ اسلامی جو کتابوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پھر عزیزان محترم، بچے کو دودھ پلانے کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ بچہ جب ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا ہے تو در واقع اس کا ماں سے ایک عاطفی رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دودھ جو ماں بچے کو پلا رہی ہے یہ غذائیت سے بھرپور ہے، انواع و اقسام کی بیماریوں سے بچے کی حفاظت کرنے میں اس دودھ کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہے۔ بچے کی نشو و نما، یعنی اگر آپ دو بچوں کو مد نظر رکھیں، ایک بچہ وہ ہے جو ماں سے دودھ پی رہا ہے، ایک بچہ وہ ہے جو ڈبے کا دودھ پی رہا ہے یا گائے کا دودھ پی رہا ہے، ان دونوں بچوں کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو یہ ماں سے دودھ پینے والا بچہ، اس کی نشو و نما 6 گنا زیادہ ہوگی اس سے جو ڈبے کا دودھ پیتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے بہت اہمیت ہے ماں کی چھاتی سے بچے کو دودھ پلانے کی۔ اب یہاں بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو بیمار ہیں، ان کی چھاتی میں دودھ نہیں اترتا ہے، تو انہیں اس سلسلے میں البتہ طب اسلامی میں بھی بہت کچھ بیان ہو چکا ہے کہ جسے اب یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور آپ اپنی لیڈی ڈاکٹر سے، ان خواتین سے کہ جو ان کاموں میں مہارت رکھتی ہیں، ان سے مشورہ لے سکتی ہیں اور اس سلسلے میں علاج کروایا جا سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام ماؤں کو یہ سعادت اور یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو آداب اسلامی کے ساتھ دودھ پلائیں، چونکہ اس دودھ میں ماں کی جو ہے وہ تربیت کا بہت گہرا اثر ہے۔ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کا آج ہی جملہ، چونکہ ان کی آج شہادت کا دن ہے، تو ایک جملہ ان سے بھی نقل کر دیا جائے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے دودھ میں پلایا ہے۔ پس در واقع یہ جذبہ شہادت، جذبہ ایثار و فداکاری، جذبہ مودت اہل بیت، یہ ماں کے وجود سے بچوں کو جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ لہذا دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام ماؤں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی چھاتی سے دودھ پلائیں۔ دعا گو ہیں کہ تمام وہ مائیں جن کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، خداوند متعال ان ایام عزا کے صدقے میں، یعنی محرم الحرام کے ان ایام کے صدقے میں خداوند متعال ان ماؤں کو دودھ عطا کرے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال تمام والدین کو اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا گو ہیں کہ جو مومنین بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو محتاج ہیں خدا ان کی احتیاجات کو برطرف فرمائے، جو مقروض ہیں خدا ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے، جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، بچوں کی شادی ازدواجی زندگی کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے ہاں اولاد کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال ان والدین کی تمام پریشانیوں کو ختم بالخیر کرے اور ان کی اولاد کو اچھی تعلیم دے، اچھا روزگار دے، اچھی تربیت دے، اچھا جو ہے وہ زوجہ عطا کرے یا اچھا شریک زندگی عطا کرے، اچھی اولاد عطا کرے، ان کی عاقبت بخیر کرے۔ خداوند متعال ان والدین کی اولاد کو امام زماں کا فرمان بردار مطیع قرار دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ تمام نہضت اسلامی اور تحریک اسلامی میں جتنے افراد پاکستان میں شہید ہو چکے، مکتب کے نام پر، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، خداوند متعال ان تمام شہداء کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ خداوند متعال ان کے قاتلوں کو نیست و نابود کرے، واصل جہنم قرار دے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے خداوند متعال ان کے عذاب میں شدت قرار دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال امام زماں اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔